بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس پویم کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ایک سونٹ ہے وچ واز کمپوزڈ اپان ویسٹ منسٹر برج۔ ویسٹ منسٹر برج یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ریور ٹیمز بہہ رہا ہے لنڈن میں، اور اس کا جو پوئٹ ہے وہ ولیم ورڈسورتھ ہے۔ ولیم ورڈسورتھ نے یہ سونٹ لکھی تھی۔ اس نے ویسے بہت ساری اور بھی سونٹ لکھی ہیں۔ سونٹ کہا جاتا ہے اس پویم کو جو کہ 14 لائنز پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 اسٹینزاز ہوتے ہیں۔ جو فرسٹ اسٹینزا ہوتا ہے وہ 8 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے۔ 8 لائنز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کو آکٹیو کہا جاتا ہے، آکٹیو۔ اب ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس نے کیا ذکر کیا۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ولیم ورڈسورتھ کا شمار ان پوئٹس میں ہوتا ہے جنہوں نے نیچر کی تعریف کی ہے، تو یہ اس کی تعریف کرتے ہوئے، لنڈن شہر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارتھ ہیز ناٹ اینی تھنگ ٹو شو مور فیئر۔ زمین کے پاس اس سے زیادہ اچھا کچھ اور شو کرنے کو ہے ہی نہیں، دکھانے کو ہے ہی نہیں۔ یہ اس کی تعریف میں وہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ اور ڈل ورڈ ہیوی آف سول ہو کوڈ پاس بائی، وہ کہتا ہے کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ سول کے اعتبار سے ڈل ہوگا، یعنی اس کی روح بہت ہی زیادہ ڈل ہوگی جو یہاں سے گزر جائے اور ایسے منظر کو نہ دیکھے۔ اَ سائٹ جو کہ ایک ایسا منظر ہے سو ٹچنگ، جو بہت ہی زیادہ ٹچ کر دینے والا ہے، روح کو چھو لینے والا ہے۔ ان اٹس میجسٹی، اپنی میجسٹی کے اعتبار سے، ڈگنیٹی کے اعتبار سے، اپنے شاندار ہونے کے اعتبار سے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو شہر مجھے لنڈن سٹی یہاں سے نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس نے گارمنٹ کو پہنا ہوا ہے، لائک اے گارمنٹ، ایسے گارمنٹ کو جو اس پر بہت ہی سج رہا ہے، جو اس پر بہت ہی زیادہ جچ رہا ہے۔ دا بیوٹی آف دا مارننگ، اور صبح کا یہ منظر جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ اتنا پیارا منظر ہے، یہ صبح کا حسن کہ جس میں مجھے سائلنس نظر آ رہی ہے، ہر چیز خاموش ہے۔ اور بار مینس انکورڈ ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ کہ اس کا جو حسن ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور مجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے شپس، ٹاور، ڈومز، شپ بھی ہیں یہاں پر، ٹاورز بھی ہیں، ڈومز، گنبد بھی نظر آ رہے ہیں جیسے ان کی تعمیرات میں ہوتے ہیں، تھیٹرز بھی ہیں اور ٹیمپلز، یہ سب کچھ مجھے دکھ رہا ہے۔ اور یہ کھلے میدان میں گویا کہ ساری چیزیں موجود ہوں، مطلب جیسے کھلے میدان میں ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، ایسی کلیئرلی یہ ساری چیزیں میرے سامنے موجود ہیں، آسمان کے سامنے ہیں، آل برائٹ، ہر چیز روشن ہے، اینڈ گلیٹرنگ، اور چمک رہی ہے، ان دا اسموک لیس ایئر، ایک ایسی فضا میں جس کے اندر دھواں شامل نہیں ہے۔ مطلب یہ بہت ہی صبح کا وقت ہے، یعنی آگ بھی روشن نہیں کی گئی ہے۔ آگ روشن کرنے کا جب لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چولہا بھی جلایا نہیں گیا ہے، انتہائی صاف ستھرا، بالکل علی صبح جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ منظر میرے سامنے ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ نیور ڈڈ سن مور بیوٹیفل اسٹیپ، اس سے زیادہ بہتر جگہ تو کبھی لمبی نہ رکھا ہوگا، ان ہز فرسٹ اسپلینڈر، کہ کبھی جہاں بھی وہ نکلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سورج بھی اس سے زیادہ بہتر جگہ پر نہیں جاتا ہوگا سب سے پہلے۔ کہنے کا مقصد اس کا یہی ہے کہ سب سے بہتر جگہ اور شاندار جگہ یہی ہے جہاں پر ویلی ہے، جہاں پر راک اور ہل، یہ سارے مناظر، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ شاعر جو ہے نا مبالغہ بھی کر دیتا ہے، صحیح ہے، بات کو بہت بڑا چڑھا کر بھی پیش کر دیتا ہے، ظاہر ہے اس میں فیلنگس، ایموشنس، یہ تو ویسے ہی رومانٹسزم کا پوئٹ ہے، تو رومانٹسزم میں پوئٹ آف نیچر، جو یہ نیچر کی تعریف کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، اس کو بھی پوئٹ آف نیچر کہا جاتا ہے، تو وہ اپنی فیلنگز، ایموشنس کو زیادہ انوالو کر دیتے ہیں۔ ایکچوئل کیا چیز ہے وہ الگ بات ہے، دنیا بھی وہ منظر دیکھ رہی ہے لیکن ان کو یہ چیزیں فیل نہیں ہو رہی جیسا کہ اس کو فیل ہو رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نیور سو آئی، میں نے نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی نیور فیلٹ، کبھی محسوس کیا ایسی چیز کو، ایسے حسن کو، آکام سو ڈیپ، ایک ایسی خاموشی جو بہت ہی زیادہ گہری ہے، یعنی بہت ہی گہری خاموشی مجھے یہاں پر، اور انتہائی خاموشی نظر آ رہی ہے۔ اور جو ریور ہے وہ اپنی سویٹ ول میں آرام سے بہہ رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ بہت اسموتھلی فلو کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے خدا، the very houses seem asleep، ہاؤسز مجھے ایسے لگ رہے جیسے کہ گویا کہ یہ سو رہے ہیں، and all that mighty heart is lying still، mighty heart سے مراد اس شہر کی زندگی اور اس کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مائٹی ہارٹ، یہ ساری چیزیں مل کر گویا ایک طاقت بن رہی ہیں،
ایک اس کی ایلیبوریشن یہ بھی کی گئی ایکسپلینیشن کہ مائٹی ہارٹ ساری مطلب راک ہلز اور ہاؤسز ویلی یہ گویا کہ ایک طاقت کا نظارہ پیش کر رہی ہے، اور ایک ایسی طاقت جو خاموش ہے. لیکن یہ زیادہ آسان لگ رہا ہے مجھے یہ والی ایکسپلینیشن کو پیش کرنا آپ کے سامنے کہ مائٹی ہارٹ سے مراد وہی ایکٹیویٹیز ہیں، بات ذرا آسان ہو جاتی ہے ان ورڈ سے، ایکٹیویٹیز آف لنڈن سٹی ہے. صحیح ہے، لائف آف لنڈن سٹی جو کہ ابھی بھی خاموش ہے، اور گویا لگتا ہے کہ زندگی یہاں پر نیند کی چادر اڑ کر گہری نیند سو رہی ہے، یہاں کی زندگی سو رہی ہے، اور ساری چیزیں ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں اور خاموش ہے. تو بھائی یہ تھی اس کی ایکسپلینیشن. امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. آگے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تعریف کرنا جو بھی ہے یا کمنٹ کرنا آپ پر ہے. اوکے، اللہ حافظ.